The opposition, AJK, Sardar Atiq Ahmed Khan Sahab, Chaudhry Mohammad Yasin Sahab, Sardar Abdul Qayyum Khan Niazi Sahab, Sadr PTI AJK, Sardar Hassan Ibrahim Khan Sahab, Sabak Wazir Azam Azad Jammu Kashmir, انتہائی قابل احترام وفاقی وزراء ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب، اے جے کے معزز وزراء صاحبان اور ممبران مجلس قانون ساز آزاد جموں کشمیر، خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اپنے کشمیری بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور نوجوان ساتھیوں کے ساتھ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت کی جانب سے اظہار یکجہتی کے لیے میں یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو انشاءاللہ بہت جلد اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی آزادی اور ان کا وطن کشمیر بنے گا پاکستان، ضرور عظیم قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم کے ساتھ انشاءاللہ رنگ لائے گا۔ قابل احترام کشمیری بھائیوں اور بہنیں جو سامنے تشریف فرما ہیں، آج ہمیں سابق صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی وفات پر ہم سب غمزدہ ہیں۔ انہوں نے تمام عمر آزادی کشمیر کے لیے وقف کی رکھی اور ان کے والد چودھری نور حسین کا شمار آزاد کشمیر کے اولین سیاستدانوں میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میری گزارش ہے کہ یہاں پہ ہم سب ان کے لیے فاتح کے لیے ہاتھ کھڑے کریں۔ اصحاب سیدنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکمہ بارک وسلم۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے طفیل بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی مغفرت فرما، تحریک آزادی کے لیے ان کی کاوشوں کو قبول اور منظور فرما، اور وزیر اعظم پاکستان محترم محمد شہباز شریف صاحب کی تشریف آوری کو کشمیری کی حوصلہ افزائی کا باعث بنا اور تحریک آزادی کشمیر کو اپنی بندی کے انجام تک پہنچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین کرام، تحریک آزادی کے قائدین اور کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پر سب جمع ہیں، جنہوں نے کشمیر کوچ کے لیے اپنی جانیں نچھاور کیں اور انشاءاللہ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ عظیم شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ نوجوان برہان وانی شہید سے لے کر مرد آہن سید علی گیلانی تک، کشمیر کے بہادر بچیوں سے لے کر آسیہ اندرابی تک، اور بہادر یاسین ملک سے لے کر میر وائز عمر فاروق تک، جدوجہد آزادی کشمیر کے ہر قائد، ہر رہنما، ہر کارکن، ہر شہری، ہر صحافی اور بچے کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ کشمیری خود کو، اپنے بچوں کو تو قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنی آزادی قربان کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ مقبوضہ وادی بے گناہ کشمیریوں کے خون سے سرخ رنگ مائل ہو چکی ہے، لیکن کشمیری ہر روز ہم کیا چاہتے آزادی کے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ بھارت کے جھوٹ کی عبرتناک شکست ہے۔ کشمیری دنیا کو ہر روز سچائی کا آئینہ دکھا رہے ہیں، ہر روز اعلان کر رہے ہیں کہ کشمیر بھارت کا کبھی حصہ تھا، نہ ہے، اور انشاءاللہ
कभी नहीं होगा। बाबाए कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया। यही पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है। तनाज़ा जम्मू कश्मीर का पायदार हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद से ही मुमकिन है। भारत के पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं कि कश्मीरियों की आज़ादी का पैदाइशी हक मिलने तक इंशाअल्लाह पाकिस्तान उनकी हमेशा हमायत करता रहेगा। मार के हक में पाकिस्तान ने भारतीय घमंड खाक में मिला दिया और फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की दिलेराना क़यादत में हमारी बहादुर अफ़वाज ने भारत को ऐसी शिकस्त दी है जो उनकी नस्लें भी भूल न पाएंगी। ये अल्लाह ताला का करम, कौम की दुआएं और हमारी बहादुर अफ़वाज की बेमिसाल पेशा वराना महारत का नतीजा था। मार के हक में पाकिस्तान की फतेह असल में कश्मीर कौज और कश्मीरियों की कुर्बानियों की भी फतह है। मार के हक से कश्मीर कौज पूरी दुनिया में दोबारा पूरी कुव्वत से जिंदा हुआ। सफारती मुहाज पर भी भारतीय झूठ का बयानिया दफन हो गया। इसके लिए मैं अस्करी क़यादत के साथ साथ सफारती सतह पर जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने भरपूर दिन रात एक करके पूरी दुनिया में कश्मीर कौज को दोबारा उजागर किया। मोहतरम अरकान कराम, मार के हक में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त खाने के बाद भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी दोबारा तेज़ कर रहा है। भारत की तरफ से दहशत गर्दी का सिलसिला जारी है और मैं यहाँ पर बड़े वाज़े अंदाज में ये कहना चाहता हूँ कि खित्ते में अमन उस वक़्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक भारत जारहाना, तौसीअ पसंदाना और तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम और अपनी नापाक साजिशें तर्क न कर दे। अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान की बहादुर अफ़वाज और सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय दहशत गर्दी में मुलव्वस कठपुतलियों का वही हाल करेंगे जो मार के हक में भारतीय तैयारों का हुआ था। हम अमन चाहते हैं, लेकिन ये अमन बराबरी और इंसाफ की बुनियाद पर कायम हो सकता है। भारत जो फ्रंट खोलेगा, जिस ज़ुबान में बात करेगा, इसी फ्रंट पर और उसी ज़ुबान में कभी ना भूलने वाला हम इंशाअल्लाह जवाब देंगे। जनाब स्पीकर, फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम को उनकी मर्ज़ी से जीने का हक मिलना दुनिया की जमहूरियत पसंदी और इंसाफ पसंदी का इम्तिहान है। बैनुल-अक़वामी असूल, आलमी कानून फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम के इस हक की भरपूर हमायत करते हैं। पाकिस्तान ने अहम इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर गज़ा में अमन कायम करने के लिए अमली इक़दाम उठाए हैं। फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर पर असूली मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए पाकिस्तान तनाज़ात के पायदार हल के लिए अपना फ़ाल, मुतहरक और अमली किरदार अदा करता रहेगा। जनाब स्पीकर, पूरे पाकिस्तान की तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की हमें बेहद अजीज़ है। इसके लिए हम आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत से मिलकर इंशाअल्लाह भरपूर तावन करते रहेंगे। अभी कल परसों मुझे ये बताया गया कि हमारे काबिल एहतराम मुहाजिरीन जिन्होंने 1989 में मकबूजा कश्मीर से हिजरत की थी, उनका वजीफ़ा 3,500 रुपये
ماہانہ ہے، اور یہ سفارش کی گئی کہ ان کا وظیفہ بڑھا کر 5,000 روپے مہینہ کیا جائے۔ میں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، بلکہ میں نے کہا کہ اس کو 6,000 روپیہ مہینہ اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، آزاد جموں کشمیر میں دانش اسکول بھی تعمیر ہو رہے ہیں، اور میرا وعدہ ہے کہ اہل کشمیر کے مفادات کے تحفظ اور مساوی ترقی کے لیے میرے قائد جناب محمد نواز شریف کی رہنمائی میں پاکستان مسلم لیگ نون اپنی شاندار روایات آگے بڑھاتی رہے گی۔ ہمیں اتحاد اور اتفاق سے دشمن کے عزائم ناکارہ بنانے ہیں، تعاون اور مسلسل محنت سے کشمیر کوس اور تعمیر و ترقی کے قومی اہداف حاصل کرنے ہیں۔ اور ابھی جہاں پر دانش اسکول تیزی سے تعمیر ہو رہے ہیں، میں نے پچھلے دنوں یہ اعلان کیا تھا کہ مظفر آباد میں جو ہم اسلام آباد میں پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی بہترین دانش یونیورسٹی تعمیر کرنے جا رہے ہیں، جہاں پر عام سبجیکٹس نہیں پڑھائے جائیں گے، صرف وہاں پر ماڈرن ٹیکنالوجی، آئی ٹی، اے آئی اور سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور دنیا کی بہترین جو ٹیکنیکل تعلیم وہاں پر ہزاروں بچوں اور بچیوں کو مہیا کی جائیں گی، اور جن میں پورے پاکستان کے بچے اور بچیاں بشمول آزاد کشمیر کے وہاں پر میرٹ پر ان کو داخلہ دیا جائے گا۔ وہیں پر یہاں پر مظفر آباد میں دانش یونیورسٹی کا کیمپس ہم انشاءاللہ آپ کو تعمیر کر کے دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ابھی اسلام آباد میں آسان خدمت سینٹر، جو کہ میرے انتہائی قابل احترام بھائی آذربائیجان کے صدر الہام علییو نے وہاں پر یہ سینٹر آذربائیجان میں بہترین عوامی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تمام جو عوامی جو ضروریات اور خدمات جو کہ ہر فرد کا حق ہے، شناختی کارڈ لینا، بجلی کے بل جمع کرانا، گیس کے بل جمع کرانا، یہ سینٹر آذربائیجان کی بھرپور تعاون سے اسلام آباد میں اب آپریشنل ہے، اور تقریباً 65 خدمات آج وہاں پر عوام کو مہیا ہیں۔ یہ سینٹر انشاءاللہ آپ کو مظفر آباد میں بہت جلد میں آپ کو بنا کے دوں گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے 1 لاکھ لیپ ٹاپ کی تقسیم پورے پاکستان میں میرٹ کے اوپر جاری ہے۔ میں نے خود یہاں پر آپ کے یہاں یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ کی تقسیم میں شریک ہوا، اور مزید جو لیپ ٹاپس ہیں وہ الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس سال 8,000 بچوں نے اپلائی کیا تھا میرٹ پر۔ جو بچے اور بچیاں جن کو لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں ان کی تعداد 2,096 ہے، اور اگلا شیڈول جو ہے تقسیم کا آزاد کشمیر میں وہ 17 فروری کو ہے انشاءاللہ، جس میں 1700 لیپ ٹاپس تقسیم کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، جو پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، جس کا آغاز میں نے پنجاب میں کیا تھا، پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور جناب احسن اقبال صاحب ذاتی طور پر اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور یہ انشاءاللہ آزاد کشمیر کے بچوں اور بچیوں کو یہ وظائف دیے جائیں گے، جس کے ذریعے نہ صرف وہ اعلیٰ تعلیم پاکستان کے اندر حاصل کر سکیں گے، بلکہ پھر میرٹ کی بنیاد پر دنیا کی جو بہترین یونیورسٹیاں ہیں وہاں پر بھی آزاد کشمیر کے بچے اور بچیاں انشاءاللہ پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے ذریعے انشاءاللہ تعلیم حاصل کر کے پاکستان کے عظیم معمار بنیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں ایک مطالبہ جو کیا
کہ 2025-26 میں جو اسکولوں کی چھتیں مکمل کرنے کے لیے جو فنڈز کا مطالبہ کیا گیا تھا، اس حوالے سے میں احسن اقبال صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ اس کے اوپر فی الفور آپ اقدامات اٹھائیں. اسی رواں سال میں 1 ارب روپے میں آپ کو مہیا کر دوں گا انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے واٹر سپلائی اسکیمز اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو نیلم کا ہے 9.4 بلین اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور کنسٹرکشن آف ہریم برج اس کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، اور وہ اسی سال انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اور یونیورسٹی آف کوٹلی، یہ جو دانش یونیورسٹی کا کیمپس یہاں بنایا جائے گا، اس سے یہ ہٹ کے ہے، اس کے لیے 1.46 ارب روپے مختص کیے گئے. اور وومن یونیورسٹی باغ کے لیے 1 ارب 46 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ منصوبے انشاءاللہ میں اس کے لیے ذاتی طور پر بھی کوشش کرتا رہتا ہوں، انشاءاللہ مکمل کریں گے. میں ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد جموں کشمیر، حضرت قائد اعظم جس طرح کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شرگ ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی حکومت ہو آزاد جموں کشمیر میں. اس وقت پیپلز پارٹی کے جو نمائندے ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، اور الحمدللہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرح اسی راستے پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی حکومت ہو آزاد جموں کشمیر میں، ہمارا فرض ہے، میرا فرض ہے کہ آگے بڑھ کے بھرپور تعاون کریں. اور انشاءاللہ اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ تعاون بھرپور جاری رہے گا، اور انشاءاللہ اس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں آئے گی. ختاماً، ہاں رنگ لائے گا ضرور خون شہداء، ہاں رنگ لائے گا ضرور خون شہداء، نصرت سے ہمکنار کرے گا، نصرت سے ہمکنار کرے گا تمہیں خدا. بہادر کشمیری عوام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. یوم